برسوں کا قرض، آج کی مہنگائی، قصوروار کون؟ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسی حقیقت پر مبنی چیزیں جن کو جاننے کے بعد آپ کو آج کے حالات بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ پاکستان پر قرضوں کا تاریخ اعداد و شمار کے آئینہ میں ہم نے 1958 میں پہلی دفعہ IMF کے دروازہ کھٹکھٹائی۔ اسی وقت $1 3 کا تھے، جو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کا بیرونی امداد چند ماہ کے لیے بند ہونے کا وجہ سے بڑھ کر $7 تک چلا گئی، لیکن معاشی حالات مضبوط ہی تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ 1972 تک ہم قرضوں کا ادائیگی کر سکتے تھے، سود کے ساتھ اصل زر بھی واپس کرنے کا پوزیشن میں تھے۔ بھٹو کا دور حکومت میں چونکہ بھٹو مشرقی 1973 پاکستان کے الگ ہونے کا وجہ سے خاصے دباؤ کا شکار تھے، انہوں نے قرضوں پر زیادہ ڈپینڈ نہ کیے اور اپنے دور اقتدار میں محض $0.3 ہی بیرونہ قرضہ لیے۔ پھر 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں $2 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ قرضہ اسی دور میں واپس بھی کر دیا گیا۔ ان کے دور میں افغان جنگ کی وجہ سے ڈالر کا خاصی ریل پیل تھا، اسی لیے انہیں مزید قرضہ لینے کا کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئے۔ پھر 1988 سے جمہوریت کا سنہرا دور محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بننے سے شروع ہوتا ہے، جب ڈالر $18 کا تھا، اور اسی سال دسمبر 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں عالمی اداروں سے قرض کے 2 پروگرام حاصل کیے گئے، جو 1990 اور 1992 میں ختم ہوئے۔ ان پروگرامز کے ختم ہونے سے مراد یہ کہ قرضہ واپس کرنے کا مدت ختم ہوئے، مگر قرض واپس نہ کیے گئے۔ اسی طرح نومبر میں نواز شریف کا پہلا دور حکومت شروع ہوئی 1990، انہوں نے بھی 1993 میں $1 ارب کے بیرونی قرضہ لیے۔ محترمہ کے دوسرے دور حکومت میں IMF 1994 پھر سے دروازہ کھٹکھٹائی گئی۔ یہ وہ دور تھی جب قرضہ واپس کرنے کے بجائے بین الاقوامی اداروں کے چنگل میں پاکستان کے پھنسنے کی آغاز ہو چکا تھی، اور اصل رقم کے بجائے پاکستان محض اوپر کا سود ہی ادا کر سکے۔ 80 ڈگری پر دونوں مذکورہ جماعتوں نے IMF ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے 1999 تک 3 پروگرام لیے، جو وقت سے پہلے ہی 1995 فلاپ ہو گئے، اور اسی طرح 1999 تک پاکستان میں بیرونی قرضہ کا کل حجم $39 ارب تک جا پہنچا، یعنی پاکستان سود کا ادائیگی کے قابل بھی نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ڈیفالٹ اور دیوالیہ کے قریب تھی۔ 1999 میں جنرل مشرف کے مارشل لا نے نکال دیے۔ جب مارشل لا کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دیے اور IMF نے بھی پاکستان کے لیے قرضہ دینے سے انکار کر دیے، مشرف صاحب کا قسمت اچھا تھی کہ اسی دوران 9/11 جیسے بڑا واقعہ ہوئی اور امریکہ کو ایک بار پھر سے پاکستان کا ضرورت محسوس ہوئی، پاکستان پر پابندیوں کا خاتمہ ہوئی، اور 2000 کے اقتصادی جائزے کے مطابق جنرل 1999 مشرف نے پیرس کلب کے ساتھ معاہدہ کیے، قرضوں کا ری شیڈیول پر آسانی سے راضی کر لیے، عالمی بینک اور IMF کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیے۔ اس عرصہ میں پاکستان کے سارے سود ادا کر کے اصل زر میں سے بھی $5 ارب واپس کر دیے گئے۔ 2008 میں پاکستان پر قرضوں کا بوجھ کم ہو کر $34 ارب رہ گیا۔ اس وقت منصوبہ 2020 بھی بنایا گیا، جس کے مطابق پاکستان 2020 تک ملک کے سارے قرضہ چکا دے گی۔ 2000 میں $52 کا ڈالر تھا، 9 سالوں میں 52 اور 1999 میں $62 کے درمیان ہی رہا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد مارچ 2008 کو نیا زرداری دور جمہوریت شروع ہوا، لہٰذا نئی نویلی جمہوریت نے عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹائی اور $7.2 ارب کا تاریخی پیکیج وصول کیے۔
2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں بیرونی قرضہ 34 ارب ڈالر سے 59 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ پیپلز پارٹی نے پاکستان کو 25 ارب ڈالر کا مقروض کیے۔ اس کے بعد 2013 میں نون لیگ کا سنہرے دور شروع ہوا، جس میں بیرونی قرضہ 59 ارب ڈالر سے 93 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ صرف جولائی 2016 سے جنوری کے 7 ماہ میں 4.6 ارب ڈالر کے نئے قرضہ لیے گئے۔ 2017 اس 2.3 ارب ڈالر میں سے 1 ارب ڈالر سکوک بانڈ کی فروخت سے حاصل کیے گئے۔ اس بانڈ کو فروخت کرنے کے لیے لاہور اسلام آباد موٹر وے کو ضمانت کے طور پر گروی رکھا گیا، جبکہ اگلے مرحلوں میں دیگر موٹر وے سمیت ملک کے تمام ریڈیو اسٹیشنز اور اہم عمارتیں عالمی منڈی میں گروی رکھا دیے گئے تاکہ پاکستان قرضہ کی نعمت سے استفادہ حاصل کر سکے۔ نون لیگ نے 5 سالوں کے دوران پاکستان کو 34 ارب ڈالر کے مقروض کیا۔ ان دونوں جماعتوں نے مل کر صرف 10 سال کے دوران مجموعی طور پر پاکستان کو 59 ارب ڈالر کا مقروض کیے، جبکہ اس سے پہلے کے 60 سالوں میں پاکستان کل 34 ارب ڈالر کا مقروض تھا۔ اب اگر اندرونی یعنی مقامی قرضوں کی بات کریں تو اس سے مراد مقامی بینکوں سے لیا جانے والا قرض ہے۔ حیرت کا بات یہ ہے کہ پاکستان کا مقامی قرض بیرونی قرض سے بھی زیادہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف دور سے پہلے تک یہ قرضہ 3000 ارب روپے تھا، جو زرداری اور نواز شریف کی جمہوری دور میں بڑھ کر 20,000 ارب تک پہنچ گئی۔ زرداری پارٹی نے اقتدار میں آ کر تقریباً 6,000 ارب روپے کے اندرونی قرضہ لیے، جبکہ نون لیگ نے 5 سالوں میں 9,000 ارب روپے کے قرضہ لیے۔ اسی طرح مشرف دور میں ہر پاکستانی 40,000 روپے کا مقروض تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں 80,000 روپے کا، اور نون لیگ میں 1.5 لاکھ روپے کا، اور آج 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکی ہے۔ آپ انڈسٹری کی بات کر لیں، جن پاکستانی پروڈکٹ کا دنیا بھر میں نام تھی، اسی پر پاکستان کے بجائے آج کل میڈ ان چائنا یا میڈ ان بنگلہ دیش لکھا جانے لگی۔ پاکستان کی 70% انڈسٹری زرداری اور نواز شریف کی دور حکومت والے 10 سالوں میں یا تو بند ہو گئی یا بنگلہ دیش میں ٹرانسفر ہو گئے، بیرونی سرمایہ کاری کا ستیہ ناش کر دیے۔ 2007 اسٹیٹ بینک کے رپورٹ کے مطابق بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 6 ارب ڈالر تھی، جو PPP کے دور میں انتہا کی دہشت گرد کارروائیوں اور غیر مستحکم حالات کے باعث محض 0.8 ارب ڈالر رہ گئی، جبکہ سابقہ نون لیگ دور میں مزید کم ہو کر 0.2 ارب ڈالر رہ گئی، ارب روپے تک پہنچ گئے، جبکہ نون لیگ دور میں سی پیک بیرونی چین کی کاری نہیں بلکہ بھاری بھرکم سود والا قرض ہے۔ اس کے علاوہ قومی اداروں میں اسٹیل مل نے آخری دفعہ 2006 میں منافع کمائی۔ 2008 میں اس کا کل خسارہ 16 ارب روپے کا تھا۔ پیپلز پارٹی کے 5 سال دور حکومت میں اسٹیل مل کا کل خسارہ حیران کن طور پر ارب روپے تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ ریلوے اور PIA کو بدستور سینکڑوں ارب روپے کا لاس ہوا۔ زراعت، انرجی، برآمدات، تجارت، خسارہ قائرین کو یاد ہوگا۔ 2019 وہ سال ہے جب ہم نے سب کا قرض واپس کرنے ہیں، جس کے لیے سابقہ حکومتیں اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم نے لانگ ٹرم قرضہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ لانگ ٹرم قرضہ کی مدت اسی سال میں ختم ہو رہا ہے، لہٰذا تمام اعداد و شمار قائرین کے سامنے ہیں اور فیصلہ بھی انہی کو کرنا ہے کہ پاکستان کو کس نے کتنا نقصان پہنچایا اور موجودہ حکومت کا اس کھلواڑ میں کتنا حصہ ہے۔ بطور پاکستانی یہ جاننے کا پورا حق رکھتے ہیں
کہ میرے ملک کی بدحال معیشت میں کس کس نے کتنا کتنا حصہ ڈالے۔ جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالے تو اس وقت ملک کے کیا حالات تھے، یہ جاننا سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان سب سے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور سارے الزام ان کے سر پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ قرضے لیے دوسری حکومتوں نے، مہنگائی کا دور شروع ہوا قرضہ لینے کی وجہ سے، اور آج کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اتنا کامن سینس تو ہر انسان رکھتی ہے۔ دوسری حکومتوں کو جان لینا چاہیے کہ عوام باشعور ہے، شعور رکھتے ہیں، اور جو اگر شعور نہیں رکھتے تو ہم ان کو شعور دلا دیں گے، اور اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے قائد کے ساتھ غداری نہیں ہونے دیں گے۔